السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ التقى والتقى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي مدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز و مکرم محترم حاضرین سامعین اور یہاں پر جلوہ فرما ہمارے بزرگ حضرات اور مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا اشرف صاحب اشرفی اور تمام حاضرین، سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو میری تعریف میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ حضرت کا حسن ظن ہے، میں تو بس ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور کچھ حضور کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ اور دنیا کے اندر بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، آلام، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہر مصیبت کا حل مختلف ہے، ہر بیماری کی دوا الگ ہے، ہر پریشانی کا نجات کا طریقہ الگ ہے، لیکن دنیا و آخرت کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، ساری دنیا کی علاج والی اور لا علاج بیماریاں جو کچھ آپ جمع کر سکتے ہیں جمع کریں، اور ان تمام چیزوں کا واحد علاج، تنہا ایک علاج جس میں ہمیں نظر آتا ہے وہ اس شعر کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ یقیناً آقا پر درود اگر کوئی عقیدت و محبتوں سے پڑے گا اور اس انداز سے پڑے گا کہ دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اور اس اہتمام شوق سے سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل بامزو رہے، تیرا خیال آئے تو دل بامزو رہے، اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے۔ اس تصور کے ساتھ اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو پھر اس کے لیے یقیناً ہر درد کی دوا صلی علی محمد بن جائے گی، ہر بلا کی تعویذ اس کے لیے صلی علی محمد بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آج کی ہماری یہ محفل سالانہ محفل درود پاک کے عنوان سے سجائی گئی۔ تقریباً ہر مسجد میں بعد نماز عصر کبھی اتوار کسی مسجد میں جمعہ کو درود پاک کی محفل سجائی جاتی ہے، اور درود یقیناً انفرادی طور پہ پڑھنا اپنی جگہ،
یعنی الگ آپ کہیں بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پڑھے 100 مرتبہ درود پڑھے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اجتماعی طور پر محفل سجا کر اجتماعی انداز میں جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے ان محفلوں کی برکتوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان محفلوں میں حضور پر درود بھیجنے کے بعد جو دعائیں مانگی جائیں اللہ ان دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے، جلدی اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو ایسی درود کی محفلیں سجاتے ہیں اور ان میں شرکت کرتے ہیں، اور درود پڑھنے کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں آپ اندازہ کریں مولا تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے اللہ سے مانگ لیا مولا مجھے کروڑ پتی بنا دے، اللہ اسی وقت آپ کی دعا کو قبول کر لے اور آپ کو کروڑ پتی بنا دے۔ آپ نے دعا کی مولا مجھے اولاد عطا کر دے، فوراً اللہ نے دعا قبول کر لی، اولاد عطا کر دیا۔ یہ نہیں، دعاؤں کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ کو جو نظر آتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، مجھے اللہ فلاں چیز عطا نہیں کرتا، میری کمائی میں برکت نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں مل رہی، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں حدیث پاک کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ اس طرح کہ جو بندہ طلب کر رہا ہے کہ مولا مجھے یہ چیز عطا کر دے، اگر علم الہی کے مطابق وہ چیز بندے کے لیے بہتر ہے تو اللہ فوراً وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے علم کے مطابق، آپ کے ہمارے نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ سارے بڑے بڑے دنیا بھر کے سمندروں کو سامنے رکھا جائے اور ان میں سے ایک چلو پانی نکالا جائے تو دنیا کے تمام لوگوں کا علم ایک چلو کے برابر ہے، اور دنیا کے تمام سمندر اللہ کے علم کی طرح ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع علم ہے، تو یا تو اللہ فوراً دعا قبول کر کے عطا کر دیتا ہے، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھلائی کے لیے اس کی دعا کو قبول کر کے کچھ وقفے کے بعد کچھ تاخیر سے اللہ اسے وہ نعمت عطا کرتا ہے۔ یا پھر یہ بھی نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس طرح قبول فرماتا ہے کہ جو بلا، جو مصیبت، جو بیماری، جو پریشانی بندے پر آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے میں وہ چیز عطا کرے بغیر اس بلا کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ آپ مانگ رہے ہیں کوئی اور چیز، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ نے اس کو روک دیا، اس کے بدلے میں اللہ آپ کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یا پھر چوتھی اور آخری صورت دعا کی قبولیت کی، جو سب سے بہترین صورت ہے، سب سے بہترین صورت، سب سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ میدان محشر میں ایک بندہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں رہیں گی، بہت ساری نیکیاں رہیں گی۔ وہ دیکھے گا، کہے گا مولا یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ یہ جو نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہیں یہ کس کی نیکیاں ہیں؟ رب فرمائے گا کہ بندے یہ تیری نیکیاں ہیں۔ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، میرے پاس اتنے اعمال، اتنے اچھے اعمال میرے نہیں تھے، یہ نیکیاں مجھے کس عوض میں، کس طرح مجھے دی گئی ہے؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے بظاہر تو نے کوئی نیک اعمال زیادہ نہیں کیا، اچھے اعمال تو زیادہ نہیں کرتا تھا، لیکن سن لے یہ جو نیکیاں، یہ جو نام اعمال تجھے دیا گیا ہے یہ تیرا ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں دعائیں مانگا کرتا تھا۔ تیری دعائیں دنیا میں تجھے لگتا تھا کہ قبول نہیں ہوتی، اب سن لے وہ ساری دعائیں جو تو بار بار ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ میں کرتا تھا، میں ان دعاؤں کو ذخیرہ کر کے اکٹھا کر کے رکھا کرتا، اور آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو ان دعاؤں کا بدلہ ان نیک اعمال کی شکل میں تجھے دے رہا ہوں۔ یہ نیک اعمال تیری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندے یہ منظر وہاں دیکھیں گے تو کچھ بندے اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے کہ اے اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی،
اور ہماری تمام دعاؤں کا صلہ اور بدلہ آج تو محشر میں ہمیں جو ہے نیک اعمال کے بدلے میں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت کے دریا بڑے وسیع ہے۔ تو چوتھا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ آج ہماری دعا اگرچہ ہمیں قبول ہوتی نظر نہ آئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو نامہ اعمال کے نیک اعمال کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تب ہمیں رشک ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑا احسان فرمایا ہے، بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ تو دعاؤں کا معاملہ ہو گیا۔ اور آج کی ہماری جو محفل درود پاک ہے، اس کی برکتیں بھی آپ محشر کے دن کیسی ہوں گی آپ ملاحظہ کریں۔ میدان محشر کا وہ پرآشوب سنگین ماحول ہوگا، جہاں پر گرمی سے انسان کا کلیجہ پگھل رہا ہوگا، پسینے میں انسان ڈوب رہا ہوگا۔ جس کے جیسے عمل ہوں گے ویسا پسینہ اور ویسی مشکل اس کے سامنے ہوگی۔ اس ماحول میں حضور کے ایک امتی کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہوں گی اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ وہ نامہ اعمال جس میں تولا جائے، جسے میزان عمل کہا جاتا ہے۔ میزان کا معنی ترازو، اور وہ ترازو دنیا کے ترازو کی طرح نہیں، وہ ایسا عظیم ترازو ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اس ترازو کے ایک پلے میں پوری دنیا، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اگر رکھ دیا جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے، رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ اتنا عظیم پلہ اس ایک ترازو کا ہوگا۔ اس عظیم ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو تولے گا۔ ایک میں گناہ رکھے جائیں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اور دنیا کا ترازو وہ ہے جو پلہ وزنی ہوتا ہے، وہ نیچے آتا ہے، لیکن وہ ایسا عظیم ترازو ہوگا جو پلہ وزن ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا۔ نیکیاں زیادہ ہے تو نیکیوں کا پلہ اوپر، گناہ زیادہ ہے تو گناہوں کا پلہ اوپر۔ اللہ اکبر، اس بندے کا نامہ اعمال تولا گیا، گناہ زیادہ نکلے، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ وہ بڑا پریشان ہوگا، حیرانی کے عالم میں فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اچانک اس کی نظر پڑے گی کہ دور پر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے۔ جب وہ دیکھے گا تو دور سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے گا، حضور کو پکارے گا، حضور کی طرف ندا کرے گا تو آقا کریم اس کی آواز سن کر فوراً تشریف لائیں گے اور فرشتوں سے پوچھیں گے کیا ماجرا ہے اس کا، اسے جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ کے حبیب، ہم نے اس کے نامہ اعمال کو تولا ہے، اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم اسے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ چلو میرے سامنے دوبارہ اس کا نامہ اعمال کرو، دوبارہ اس کے اعمال کو میرے سامنے تولو۔ جب حضور کا حکم ہوگا تو فرشتے اعتراض نہیں کریں گے کہ آقا ابھی تو ہم نے تولا ہے، ابھی تو ہم نے دیکھا ہے، اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے جانتے ہیں کہ میدان محشر میں سارے محشر والوں میں جس کی صدارت چلے گی وہ ہمارے آقا کی صدارت ہوگی، مصطفیٰ کریم کی قیادت ہوگی، حضور کی سیادت ہوگی، سب کچھ میرے آقا کے حکم کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ فرشتے دوبارہ میزان عمل کی طرف جائیں گے، دوبارہ اس کے اعمال کو تولیں گے تو واقعتاً جیسا تھا ویسا ہی نظر آئے گا۔ حضرت ابن ابی دنیا نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دوبارہ نامہ اعمال تولے گئے، نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ تو ابن نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک پرچہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے تو خدا کا کرم، اللہ کی قدرت ایسی ہوگی کہ اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ نیکیوں کا پلہ اوپر آ گیا، بھاری ہو گیا۔ جب حضور نے کاغذ کا ٹکڑا رکھا، یہ کمال ہو گیا، تو فرشتوں نے سر تسلیم خم کر کے سر جھکا کے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب تو اس کا مقام جہنم نہیں بلکہ اس کا مقام تو جنت میں رہے گا، اس کا مقام جنت میں ہے۔ جب حضور کے کرم سے وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا
تو پلٹ پلٹ کے حضور کی طرف دیکھ رہا ہوگا، اس کی نگاہیں، اس کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایک کاغذ میں کیا کمال تھا جو میں جہنمی سے جنتی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضور کے پاس واپس آ کر عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ یہ تو بتائیں کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا، اس میں ایسی کیا چیز تھی جس ایک ٹکڑے کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، کیا ماجرا، کیا منظر ہے، کیا آخر بات کیا ہے؟ جب حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی، یہ وہی درود پاک ہے جو تو دنیا میں مجھ پہ محبتوں سے پڑھا کرتا تھا، تو محبت سے جو درود مجھ پہ پڑھا کرتا تھا، اس درود کو میں نے اپنے کاغذ میں محفوظ رکھا تھا، اسی کاغذ کو تیری نیکیوں میں میں نے رکھ دیا تو تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا ہے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں کہ ہمارا درود جو ہم پڑھتے ہیں تو درود پڑھنے سے ہمارے آقا کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے درود پڑھنے سے ان کی نظر کرم ہم پہ ہوتی ہے، اور ایسا کرم ہوتا ہے کہ دنیا میں مشکلیں آسان ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ آدمی رہے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، دنیا میں جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا قیامت میں وہ میرے سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک امتی کو اپنے نبی کی قربت سے زیادہ اور کیا چیز پیاری ہو سکتی ہے، اور کون سی چیز چاہیے امتی کو؟ جب نبی کا دامن مل جائے، میدان محشر میں ان کا سایہ مل جائے، ان کا سایہ کرم اگر مل جائے تو پھر میدان محشر کی سختیوں سے، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت عطا کر کے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں درود پاک کے فضائل کیسے آسان ہوتی ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سیرت کی بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ ایک شخص تھا، بڑا پریشان تھا، قرض دار تھا، کسی کا اس نے قرض لیا تھا 1000 دینار، دینار کا مطلب سونے کا سکہ، 1000 سونے کے سکے کسی کے پاس سے اس نے قرض لیا تھا۔ جب ادا کرنے کی باری آئی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، یہ بڑا پریشان ہوا، اس آدمی نے کیس کر دیا، قاضی کے پاس لے گیا، مقدمہ دائر ہو گیا کہ یہ میرے 1000 دینار باقی ہے اور دینے کا نام نہیں لیتا۔ قاضی نے اس کو بلوایا۔ قاضی کا مطلب اس دور میں حاکم جو فیصل ہوا کرتا تھا، جسے بہت سارے اختیارات ہوا کرتے تھے، اسے قاضی کہا جاتا تھا۔ قاضی نے اس کو وارننگ دی کہ 8 دن کے اندر اگر تو ادا نہیں کرے گا تو تجھے سزا دی جائے گی، تیرے اوپر جرمانہ، تجھ پر کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ اب یہ 8 دن کا وقت لے کے آیا، بڑا پریشان تھا، اور روزانہ رات میں وضو کر کے بیٹھ جاتا اور روتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتا۔ روزانہ رات میں درود پڑھتا پڑھتا اسی حالت میں سو جاتا۔ جب یہ سو گیا، کچھ دن گزر گئے، اسی طرح درود پڑھ کے سو رہا تھا کہ اچانک ایک دن جب یہ سو گیا تو اس کا مقدر جاگ گیا، یہ سو گیا، اس کی قسمت جاگ گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے، مصطفیٰ کریم تشریف لائے۔ آنے کے بعد کہا کہ اے میرے امتی، پریشان نہ ہو، تیرا جو قرض ہے وہ ادا کرنے کا انتظام ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ایک وزیر ہے جس کا نام علی بن عیسیٰ ہے، تو اس کے پاس چلا جا اور جانے کے بعد کہنا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے، وہ تیری مدد کر دے گا۔ حضور نے فرمایا اس کے پاس چلا جا، وہ تیری مدد کر دے گا۔ جب صبح ہوئی تو اسے خیال آیا کہ میں اس وزیر کے پاس جاؤں گا تو وہ وزیر مجھ سے نشانی طلب کرے گا، مجھ سے پروف مانگے گا، دلیل پوچھے گا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو دلیل کا خیال آیا تو وہ اس کے پاس نہیں گیا کہ میں جا کے کیا پروف دوں گا، کیا اسے ثبوت کیا دوں گا، نہیں گیا۔
دوسری رات دوبارہ درود پڑھ کے سو گیا، دوبارہ میرے آقا اس کے خواب میں تشریف لائے، حضور خواب میں تشریف لائے، اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ جس کے خواب میں حضور تشریف لائے، آقا خود فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس کا وہ خواب جھوٹا خواب نہیں ہو سکتا، وہ خواب سچا خواب ہوگا، چونکہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، اور آگے فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے حقیقت میں بھی دیکھ لے گا، وہ حقیقت میں بھی میرا دیدار کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک علماء نے خاصیت یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر حضور کسی کو خواب میں کوئی چیز عطا کر دے، ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں ہم بازار گئے، سودا خرید کے لائے، صبح اٹھے تو سودا ہمارے پاس نہیں ہوتا، وہ خواب کی دنیا الگ ہے۔ لیکن اگر آقا کسی کے خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ حضور کی خواب میں عطا کی ہوئی چیز جب ہم حقیقت میں بیدار ہو کر دیکھیں گے تو وہ چیز ہمارے پاس موجود رہے گی، موجود رہے گی۔ حضرت سیدنا امام بوصیری علیہ رحمۃ اللہ جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، قصیدہ بردہ، بردہ کا مطلب چادر، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین، یہ جو قصیدہ ہے قصیدہ بردہ، اس کے لکھنے والے حضرت امام بوصیری ہیں۔ مختصراً عرض کرو وقت نہیں ہے، لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، برس یا جلد کی اسکن کی کوئی بیماری ہو گئی تھی، بڑا علاج کروایا، بہت علاج کروایا، علاج نہیں ہوا، بہت پریشان تھے۔ آخر کار حضور کی شان میں انہوں نے عربی میں بہت بڑا قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ جس کا نام ہے، مولا صلی وسلم، بہت بڑا قصیدہ لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ سو گئے، رات میں سو گئے تو خواب میں حضور تشریف لائے، اور حضور تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت عطا فرمائی، ان کا قصیدہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا، اور حضور نے ان کو ایک چادر عطا فرمائی، ان کے جسم پر ایک چادر ڈال دی، اور وہ چادر ڈالنے کے بعد حضور خواب سے تشریف لے گئے۔ جب وہ صبح بیدار ہوئے، اٹھنے کے بعد دیکھا تو اپنے جسم پر ایک چادر کو انہوں نے محسوس کیا، ایک چادر ان کے پاس موجود تھی، اور جو بیماری برس کی بیماری، پورے جسم پر سفید داغ جو بیماری آ گئی تھی، صبح جب دیکھا تو بیماری کا نام و نشان بھی نظر نہیں آیا، نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ تو بردہ چادر کو کہتے ہیں۔ حضور نے اس قصیدہ لکھنے کے بدولت ان کو انعام میں چادر عطا فرمائی، تو اسی مناسبت سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ یعنی چادر والا قصیدہ، ایسا قصیدہ جس کے لکھنے کی بدولت حضور نے انعام میں چادر عطا فرمایا تھا۔ تو خواب میں حضور نے عطا فرمائی چادر، حقیقت میں ان کے پاس موجود تھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ خواب میں حضور اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے، دوسری رات وہ سو گیا تو دوبارہ حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا کہ سن، اگر وہ تجھ سے دلیل مانگتا ہے، وہ اگر ثبوت مانگتا ہے تو تو اس سے یہ کہنا کہ وہ آدمی روزانہ، جو وزیر ہے وہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ وہ وزیر علی بن عیسیٰ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اور اس کے درود پڑھنے کا علم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اس کے پاس جا کر ثبوت کے طور پہ یہ بات بتا دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ ایک دن کسی کام کی وجہ سے وہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا تھا، اسے میرا پیغام دینا کہ جو ایک دن درود پڑھنا بھول گیا تھا اس کو دوبارہ 1000 مرتبہ درود پڑھ لینا، یہ بھی میرا پیغام اسے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن صبح ہوئی، وہ اٹھ کر چلا گیا، سیدھے وزیر کے پاس پہنچا، جانے کے بعد سارا ماجرا سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے پروف مانگا، ثبوت مانگا، اس نے کہا کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، یہ مجھے میرے آقا نے بتایا ہے۔ تو اس وزیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یقیناً میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اور میرے درود پڑھنے کا علم سوائے میرے کسی اور کو نہیں ہے۔ جب تجھے معلوم ہو گیا ہے تو یقیناً یہ میرا ایمان ہے کہ پیارے آقا نے ہی تجھے بتایا ہے، یعنی مجھے یہاں پر اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔
اللہ اکبر. ہمارے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ہم جہاں سے درود پڑھے پیارے آقا وہاں سے ہمارا درود سنتے ہیں. اللہ اکبر. وہ حدیث پاک کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، حضور کی مبارک حیات میں 3 مرتبہ حضور کا سینہ چاک کر کے پیارے آقا کا دل نکال کر کے اس کو آب زمزم سے غسل دیا گیا ہے. حضرت جبریل امین نے یہ مبارک عمل کیا. تو القصہ مختصر، حضرت جبریل نے جب ہمارے آقا کا مبارک دل دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے حضرت جبریل نے کہا کہ واہ کتنا پیارا یہ دل ہے، جس دل کو اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان عطا فرمائے ہیں جو سنتے ہیں. ہمارے آقا کے دل کو حضور کے 2 آنکھیں ہیں اور 2 کان ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم دیکھتے ہیں تو صرف سامنے کا دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ جس طرح حضور سامنے دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح پیچھے بھی دیکھا کرتے ہیں. تو سامنے دیکھنے کے لیے اللہ نے حضور کو ماتھے کی آنکھیں عطا فرمائی اور پیچھے کا منظر دیکھنے کے لیے دل کو آنکھیں عطا فرمائی ہے. قریب کے معاملات کو سننے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہری کان عطا فرمائے اور دور دراز کے درود و سلام کو سننے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دل کے کان بھی عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. تو اس وزیر کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا درود حضور سن رہے ہیں اور اس کی بارگاہ میں میرا درود قبول بھی ہو چکا ہے. اس نے وہ پیغام بھی سنایا کہ آپ نے ایک دن درود پڑھنا آپ بھول گئے تھے. حضور نے فرمایا ہے وہ 1000 مرتبہ بھی پڑھ لیجئے. یہ سارا معاملہ ہو گیا. اس وزیر نے 3000 دینار 3000 سونے کے سکے لا کر اس کو دے دیے اور کہا کہ 1000 دینار جو تیرا قرضہ ہے وہ ادا کر دینا، اور دوسرے جو اور 1000 دینار ہے اس 1000 دینار سے تو کوئی تجارت کوئی بزنس کر لینا، اور یہ اور ایک جو تیسرے اور 1000 جو دینار ہے وہ میری طرف سے اس لیے انعام ہے کہ تو نے میرے پاس حضور کا پیغام لا کر سنایا ہے. یہ 3000 دینار کو لے کر آدمی چلا گیا. جانے کے بعد جہاں پہ عدالت میں پہنچنا تھا، کورٹ میں قاضی کی عدالت میں پہنچا، جا کر 1000 دینار پیش کیا تو جو قرض خواہ تھا جس کے پیسے گزار تھے اس نے کہا کہ جناب اس آدمی سے یہ بات پوچھئے کہ اتنے پیسے اتنی جلدی اس کے پاس کہاں سے آ گئے. ہر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو یہ معمولی آدمی تھا، اتنا ترقی کیسے کر گیا، اتنا آگے کیسے بڑھ گیا. آدمی انسان کی فطرت ہے. اس نے سوال کیا اتنا مجبور لاچار آدمی ہے، 1000 دینار اتنا جلدی کہاں سے آ گئے. جب پوچھا گیا تو اس آدمی نے بالکل سارا ماجرا کھلے الفاظ میں سنا دیا کہ ایسا معاملہ ہے، میرے پاس میں حضور تشریف لائے تھے اور فلاں وزیر کے پاس سے مجھے 3000 دینار ملے ہیں. وہ سارا ماجرا جب اس نے سنایا تو جو فیصلہ کرنے والا جج، جو قاضی وہاں کا جو جج موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ اپنے 1000 دینار تو اپنے پاس رکھ لے، تو ایسا عظیم بندہ ہے، تجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں تیری طرف سے 1000 دینار میں عطا کر دوں گا، میں تیرے 1000 دینار عطا کر دوں گا. جب اس نے جج فیصلہ کرنے والے نے یہ تقاضا کیا تو وہ آدمی جس کا قرض اس نے دینا باقی تھا، جو قرض خواہ تھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ سارا حصہ تم دونوں لے لو گے تو پھر میں کس کام کا ہوں. نہ تمہیں دینے کی ضرورت ہے نہ جج کو دینے کی ضرورت ہے، کہ بڑا مقدس بندہ بن چکا ہے، میں خود اپنی طرف سے اپنا قرض اسے معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. کیا برکتیں ہیں یہ ساری برکتیں کس بدلے میں کس بات کے لیے ہیں؟ تو یہ ساری برکتیں درود پاک کے صدقے میں حاصل ہوئی ہیں. درود پاک کی کثرت کی وجہ سے یہ برکتیں حاصل ہوئی ہیں. اب تو ہم پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ اکبر. حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ قلندر لاہوری اپنے وقت کے بڑے مشہور شاعر ہیں. حضرت علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ کی شاعری سارے زمانے میں بڑی مشہور ہے، اردو زبان کے آپ بڑے شاعر تھے، آپ کی شاعری کو اتنی قبولیت
اور اتنی عوام میں جو ہے مقبولیت کیسے حاصل ہو گئی؟ تو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ میں روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اور میرے اشعار کو، میری شاعری کو جو کمال، جو عروج، جو ترقی ملی ہے وہ میرے کمال کی وجہ سے نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میرے روزانہ درود پاک پڑھنے کی برکتوں سے اللہ نے میری شاعری کو مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! کیسا پیارا درود پاک کا جو ہے وظیفہ ہے۔ وظیفہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جسے زندگی بھر کے لیے اگر وظیفہ حیات بنا لیا جائے، زندگی بھر کا وظیفہ بنا لیا جائے، تب بھی جو ہے آپ کے دیگر تمام مسائل ایک طرف ہے تو درود پاک ایک طرف رہے گا۔ سبحان اللہ! ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اپنا جو وقت ہے فرائض اور واجبات کے علاوہ جو میرا خالی وقت ہے، میں اپنے اس وقت میں سے 3 حصے کروں گا، اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں گا اور باقی 2 حصے جو ہیں دوسرے وظائف پڑھوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے اور زیادہ درود پاک کے لیے وقت نکالو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا اور زیادہ وقت نکالو تو بہت اچھا۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ایسا ہے تو میں اپنے وقت کے 2 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ دوسرے تمام وظائف اور ایک حصہ پورا آپ پر درود پڑھنے میں لگا لوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور زیادہ کر سکتے ہو تو بہت اچھا ہے، اور زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، پھر تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میرا جتنا بھی فارغ وقت ہے، جتنا بھی میرا خالی وقت ہے، میں اپنے مکمل وقت کو آپ پر درود پڑھنے میں لگا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! جب صحابی نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تو تمہارے تمام کام آسان ہو جائیں گے، تمہاری تمام مشکلیں، خلاصتاً میں بیان کر رہا ہوں، تمہارے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دے گا، تمہیں کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی، ہر وظیفہ تمہارے لیے درود پاک کا ہی کام کرے گا۔ سبحان اللہ! تو آپ اندازہ کریں کہ درود پاک کیسی عظیم چیز ہے، اور اس بات کی طرف بھی توجہ کریں کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم فکس ہے۔ آپ فجر کی نماز دوپہر میں نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی نماز رات میں نہیں پڑھ سکتے، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد متعین ہے۔ مسجد میں جماعت مستحبہ کو چھوڑ کر آپ گھر میں تنہا یا جماعت بنا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد کی جماعت مستحبہ ہے، یہاں پہ آپ کی شرکت واجب ہے۔ تو دیگر تمام عبادتوں کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کا روزہ آپ میلاد میں نہیں رکھ سکتے، رمضان کے روزے رمضان میں فرض ہے۔ تو ہر چیز کے لیے کنڈیشنز ہے، وقت اور جگہ متعین ہے۔ خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، آپ جب تک مکہ مکرمہ نہیں جائیں گے حج نہیں ہو سکتا۔ تو الگ الگ عبادتوں کے لیے الگ الگ طریقے کی کنڈیشنز ہیں، لیکن قربان جائیں درود پاک کیسا پیارا وظیفہ ہے جس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ کا وضو ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان میں بیٹھے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جس حالت میں بھی پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکتیں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ وقت نہیں ہے تفصیل کا، اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل آپ کریں اگر اس میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، نماز پڑھو ریاکاری ہے تو وہ نماز اللہ تعالیٰ محشر میں آپ کے منہ پہ مار دے گا۔ دکھاوے کے اعمال اللہ پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ دکھاوے سے کرنے والا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں فرماتا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسا عمل بھی ہے، ایسا عمل بھی ہے جو دکھانے کے لیے بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے تب بھی قبول فرمائے گا، اور وہ پیارا عمل ہے حضور کی شان میں درود پاک پڑھنا۔ ہمارے آقا کی شان میں اگر کوئی دکھانے کے لیے بھی درود پاک پڑھتا ہے تب بھی اس کا درود جو ہے نامقبول نہیں ہوتا، اللہ اس کے ویسے درود کو بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! شاعر نے بڑا پیارا کہا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے،
سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ ہم آپ کو سلام کریں آپ جواب دیتے ہیں، آپ سلام کریں ہم جواب دیتے ہیں۔ ہم تو آپس میں عام انسان ہیں، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امتی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اور حضور اس کا جواب نہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جواب ضرور حضور عطا فرماتے ہیں، ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے جواب کو سن سکیں، ہمارے کانوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم ان کے جواب کو سماعت کر سکیں۔ وہ جواب ضرور دیتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں وہ صلاحیت اللہ نے نہیں عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ فضائل درود پاک سننے اور سنانے کے لیے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ وقت کافی آگے نکل چکا ہے، ورنہ اور بھی کئی باتیں ذہن میں ہیں جو بیان کرنے کا ارادہ لے کر میں آیا تھا۔ ایک روایت مولانا روم علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف میں نقل کی ہے کہ شہد کی مکھی، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ تو کڑوے پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہے اور لا کے اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے، تو وہ پھولوں کا کڑوا رس میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مولانا روم نے نقل فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ جب ہم اپنے گھروں سے اپنے پھولوں کا رس چوس کے اپنے گھر تک آتے ہیں، پھولوں کا رس منہ میں لے کر جب اپنے چھتے تک آتے ہیں، تو ہم راستے میں حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اور اسی درود کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کڑوے پھولوں کے رس میں اللہ مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہد کی مکھیاں اگر درود پڑھے تو ان کے رس میں مٹھاس آ جائے، اور امتی اگر درود پڑھے تو اس کے دل میں مٹھاس کیسے نہ آئے؟ امتی اگر سچی محبت سے، سچی عقیدت سے اگر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے گا تو اس کے دل میں مٹھاس کیسے نہ آئے گی؟ اس کی زندگی میں مٹھاس کیسے نہ آئے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا ہے۔ شاعر نے بڑا پیارا کہا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ہمیں ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی ٹک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی ٹک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ وہ حسن یوسف تھا جسے خریدنے کے لیے مصر میں ڈھیروں لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ حسن یوسف تھا جس نے دیکھا خریدنا چاہا، زلیخا نے دیکھا شادی کرنا چاہا، عزیز مصر میں بادشاہ نے دیکھا وزیر بنانا چاہا، بھائیوں نے دیکھا لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، قافلے والوں کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ وہ حسن یوسف تھا جسے لوگوں نے خریدنا بیچنا چاہا، لیکن یہ ہمارے آقا کا حسن ہے کہ جس حسن کو کوئی بھی دیکھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں بیچ کے آ جاتا ہے۔ خریدنے والا کوئی نہیں ہے، ارے خریدنے کی کسی کی اوقات بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی نعمتوں کو حضور سے بار کر دنیا والوں کو عطا فرما دیا۔ ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے، اور ہمارے آقا ساری کائنات کے دولہا ہے۔ شاعر نے کہا یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ ہم تعالیٰ نے دولہا بنایا تجھے، اور سارا جہاں تیری بارات ہے، اور سارا جہاں تیری بارات ہے۔ قربان جائے، اس نے یوسف کو دیکھنے والوں نے خریدنا چاہا، لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے والے خود اپنے آپ کو بیچ کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا کہ اس شہر میں ٹک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، کس شہر میں؟ شہر مدینہ میں۔ اس شہر میں ٹک جاتے ہیں خود آ کے خریدار۔ یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ ایسے عظیم نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اس عظیم نبی پر
درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے رہیں، زندگی کا وظیفہ درود پاک کو بنا لیں اور یقین کریں دل کے پکے ارادے کے ساتھ حضور پر درود پاک پڑھتے رہیں، چٹکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو بھی لفظی شرعی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، رب کریم ان تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، مولا تعالیٰ ان تمام کے آنے کو قبول فرمائے، جنہوں نے محفل کو سجانے میں جس طرح کا بھی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، رب کریم ہم تمام کو روزانہ پابندی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔